अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के बढ़ते हुए केसेस ने पूरी कौम को, पूरी आवाम को परेशान कर रखा है। मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो हमने माजी में जो हुए, उनके बाद अब तक मुल्क के अंदर जो केसेस जो दर्ज हुए हैं, रेप केसेस जो दर्ज हुए हैं, उनकी तादाद 4,457 केसेस हैं। और बदकिस्मती से इनमें बहुत सारे ऐसे केसेस जो 3,000 से ज़ायद जो केसेस हैं वो मदारस के अंदर होने वाली ज़्यादतियों के ज़िम्मे में रजिस्टर्ड हुए। हमारे सामने बहुत सारे केसेस हैं जिन्होंने पूरी कौम के ऊपर एक लर्ज़ा तारी कर दिया था, जैसे कि कसूर के वाक़यात हैं, ज़ैनब बच्ची के साथ होने वाली जो ज़्यादती है वो है, और दीगर इस तरह के बेशुमार केसेस हैं जो मदारस के बच्चों के साथ, जो स्कूलों की तलबा के साथ और मोहल्ले की, गली मोहल्ले की खेलती नन्ही बच्चियों के साथ ज़्यादती के वाक़यात हुए और उन्होंने कौम को परेशान किया, शर्मिंदा किया और खौफज़दा किया। लेकिन उसके बावजूद अब तक ऐसे वाक़यात जो हैं उनके मज़ीद बार बार होने ने हमें ज़्यादा परेशान कर दिया है कि मुलज़िम जो इस तरह के वाक़यात करते हैं वो डरते क्यों नहीं, उनके ऊपर कानून का डर क्यों नहीं। उन्हें खुदा का तो खौफ है ही नहीं, लेकिन जो कानून है वो कब हरकत में आएगा, उसका डर कब होगा, ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। बच्चों के ज़हनों पे बहुत सा खौफ सवार है, चाहे वो मदारस के हैं, चाहे वो स्कूलों के बच्चे हैं। ये बच्चे अभी बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं अपने गली मोहल्लों से निकलते हुए। अपने स्कूलों कॉलेजों में जाते वक्त एक अजीब सी कैफियत इस मुल्क के अंदर पैदा हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी ख्याल करना है कि हमने तमाम उसातिज़ा ने, तमाम मदारस के उसातिज़ा ने, स्कूलों के उसातिज़ा ने, मोहल्ले के जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन सबको मिलकर इस जुल्म के ख़िलाफ़, इस तरह के घिनौने जो अमल है उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी, कोई लाया अमल अपनाना होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत सारे अनासर हैं जो दीन को बदनाम करने पे तुले हैं, जो मज़हब को निशाना बना रहे हैं। इस तरह के वाक़यात को देखकर हमें उनके ख़िलाफ़ भी मुत्तहिद होना है। हमें देखना है कि हमारी सफ़ों में वो कौन से अनासर हैं जो दीन को धब्बा लगाने के लिए, दीन को बदनाम करने के लिए, जो दुश्मन का, बाहर की ताकतों का आलाकार बन रहे हैं। अभी पिछले ही दिनों में एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ जो मीडिया के अंदर, जो सोशल मीडिया के अंदर वायरल हुआ। एक मुफ्ती अब्दुल अजीज़ नामी आदमी जिसकी वीडियो को देखा गया, वायरल किया गया, एक स्टूडेंट के साथ ज़्यादती करते हुए देखा गया। उसके बाद से जो वालिदैन हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि इतने बड़े मुफ्ती, इतना बड़ा एक नामी ग्रामी आदमी, वो उसके ऊपर अगर शैतान हावी हो सकता है, जो दीगर जो लोग हैं उनके मतलब फिर शकूक व शुबहात का ही इजहार किया जा रहा है। तो हमें इस तरह के जो लोग हैं उनका जो ज़ाती फ़ेल है उसको हमें दीन से, मज़हब से, किसी भी मसलक से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि उसके ज़ाती फ़ेल को उसकी ज़ात तक ही रख कर उसका कला खवा करना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम में हम इसी पे बात करेंगे अपने मेहमानों से जो हमारे साथ शामिल होंगे। उनसे जानेंगे कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए और इस तरह के जो लोग हैं जो साज़ा के रूप में आते हैं उनको किस तरह से मुंतखब करना चाहिए और किस तरह से अपने बच्चों की, अपनी जो बच्चियों की ज़िंदगियों को, उनकी इज़्ज़तों को किस तरह महफूज किया जा सकता है, और इसके साथ साथ दीन और मज़हब को दबा लगने से किस तरह बचाया जा सकता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। नाज़रीन, मैंने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि बहुत सारे ज़्यादती के केसेस जो हैं वो उन्होंने कौम को परेशान कर रखा है। लेकिन जो पिछले दिनों एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ मुफ्ती अब्दुल अजीज़ के हवाले से, उनकी गिरफ़्तारी हो चुकी है और उन्होंने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। और उन्होंने कहा कि मैंने तालिब इल्म को इम्तिहान में पास करने का झांसा देकर शैतानियत का गलबा था और इसलिए मुझसे ये गलती, गुनाह सरज़द हो चुका। इस हवाले से हमारे साथ मुफ्ती शफीक साहब मौजूद हैं। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने वक़्त दिया। मुफ्ती साहब, मैं जानना चाहूँगा कि ये वाक़यात बहुत सारे इससे पहले भी हुए हैं, मदारस के अंदर बहुत सारे वाक़यात होते हैं, और अभी ये एक और वाक़या आ गया कि जो इतने बड़ा एक नाम था, एक मुफ्ती लेवल का जो आदमी था, उसने इस तरह का एक अमल किया।
اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے کہ دین کے اوپر، مذہب کے اوپر لوگ ایک دھبا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا کہیے گا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے اس موقف کے لیے مجھ ناچیز کو آپ نے موقع فراہم کیا۔ جی بات یہ کہ اس فعل کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، ٹھیک ہے۔ مدارس دینیہ کے لیے یہ واقعہ باعث شرمندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے لوگ جو اس ایسے افعال کا مرتکب ہوتے ہیں انہیں قرار واقعی سزا دی جائے، تاکہ مدارس جو اسلام کا قلعہ ہے، جو اسلام کے لیے جو دن رات محنت کرتے ہیں، جس کے ذریعے اسلام کا وجود باقی ہے، ان لوگوں کی ساری محنت، ساری کاوش، جو ساری سٹرگل ہے، اس پہ تنقید اٹھ رہی ہے اور انگلی اٹھتی ہے۔ تو ایسے لوگ انتہائی مطلب کہ قابل مذمت ہیں، ان کی مذمت کی جانی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قوم لوط والا عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے۔ 3 بار نبی پاک علیہ السلام نے ایسے فعل کی مذمت کی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس شخص کو چاہیے کہ وہ ایسی جگہ پر نہ جائے جہاں اس کی عزت پر انگلی اٹھے۔ تو لہٰذا یہ رسول پاک علیہ السلام نے اس طرف تو بہت زیادہ توجہ دلائی ہے۔ انتہائی گھٹیا فعل ہے، اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ جہاں جہاں بھی معاشرے میں ایسا کوئی فعل ہے اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ ہم یہ عرض کریں گے کہ جو اساتذہ ہیں مدارس کے، وہ طلباء کو تنہائی میں نہ ملیں، کسی بھی کام کی غرض سے تنہائی میں طلباء کو نہ بلایا جائے، اور کوئی بھی کام ہے کسی بڑے آدمی کے ذریعے کسی بھی بچے کی ڈیوٹی لگائی جا سکتی ہے، کوئی بھی فرض ان کو سونپا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ جو مفتی عزیز الرحمان کا معاملہ آیا ہے جی قابل مذمت ہے، اور شرعی طور پہ شریعت کہتی ہے ایسے بندے کو قرار واقع سزا دی جائے، لیکن جو عوام ہے وہ قانون ہاتھ میں نہیں لے گی۔ حکومت کو چاہیے کہ شرعی حدود کے اندر ایسے لوگوں کو قرار واقع سزا دی جائے، تاکہ مدارس کی طرف جتنے بھی ایسی انگلیاں اٹھتی ہیں جو لوگ ان کی بدنامی کا سبب بنتے ہیں انہیں قرار واقع سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کے لیے ایسے جو معاملات ہیں وہ رک جائیں۔ چھوٹا سا سوال جلدی سے پوچھوں گا مفتی صاحب، کیا اس میں فرقے کو، جس طرح لوگ مذہب کو نشانہ بنا رہے ہیں، کیا فرقہ کو، کسی فرقے کو اس کے ساتھ جوڑ کے اس پہ اس کو تانازن کرنا چاہیے، اس کو بھی کوئی تانے دینے چاہیے؟ نہیں، اس میں فرقے والی بات نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ برائی جہاں بھی ہے، جس جگہ بھی پال رہی ہے، جس جگہ بھی سر اٹھاتی ہے، یہ فرق سے بالا تر ہو کے، اختلاف سے بالا تر ہو کے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ جناب یہ فلانے فرقے میں ہو گیا، فلانے فرقے میں ہو گیا۔ دیکھیں برے لوگ ہر جگہ موجود ہیں، اس میں فرقے کی کوئی بات نہیں۔ برائی جہاں بھی جنم لے رہی، برائی جہاں بھی سر اٹھا رہی ہے، تمام فرق سے بالا تر ہو کے، اختلاف سے بالا تر ہو کے بالکل برائی کو ختم کیا جائے، مجرم کو قرار واقع سزا دی جائے، ٹھیک۔ اور معاشرے سے برائی کو ختم کرنے کے لیے جو بھی قدم اٹھایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے۔ اٹھانا چاہیے، تاکہ معاشرہ برائی سے صاف ہو جائے۔ آخری سوال، کیا آپ اس فیور میں ہے کہ تمام مدارس کے اندر، تمام مساجد کے اندر CCTV کیمروں کا لگنا بہت ضروری ہو چکا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ اچھا فعل ہے اور یہ اس سے ہونا چاہیے۔ جس طرح یہ معاملات چل رہے ہیں سیکورٹی کی بنا پر بچوں کی حفاظت کے لیے، ایسے برے کام سے روک تھام کے لیے شریعت اجازت دیتی ہے، لہذا ان کو لگانا چاہیے اور مدارس کو پابند کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا، بڑی اچھی آرادی، تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ پھر کبھی کسی وقت میں آپ سے دوبارہ آپ کی خدمات حاصل کریں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ مفتی شفیق صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ افضل چودھری صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں، مصنف ہیں، آپ نے کئی کتب جو ہیں ان کو تصنیف کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ چودھری صاحب کا بھی موقف لے لیجیے۔ چودھری صاحب آپ نے مفتی صاحب کی باتیں سنی ہوگی، اور میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا کہ بہت سارے واقعات پاکستان کے اندر ہوئے اور یہ واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی کیا بڑی وجہ ہے؟ اور دوسری یہ بات جو ہے، مفتی عبدالعزیز کا جب سے واقعہ سامنے آیا ہے تو لوگ بہت زیادہ ہی پریشان ہو چکے ہیں کہ کتنے بڑے لیول کا مفتی اور اس کی اس طرح کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ تو اب
پہلے سے زیادہ خوفزدہ ہیں، بچے اس سے بھی زیادہ خوفزدہ ہیں. اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں پاکستان میں؟ بار بار ریپیٹڈلی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کوئی ڈر خوف معاشرے کے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے. کیا کہیں گے؟ بیگ صاحب، بنیادی طور پہ کوئی بھی برائی ہے اس کی روٹ کاز کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایسی برائی جنم کیوں لیتی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاکستان کے اندر جتنے بھی مدرسے ہیں، وہاں جتنے بھی لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، وہ بچے بالکل بھی سٹیبل فیملیز کے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. ان بچوں کو مدارس کے اندر بھیج کے ان کو ان نام نہاد جو مفتی عبدالعزیز کی طرح کے عالم لوگ ہیں، ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا کور ایشو یہ نہیں ہے. کور ایشوز اور بہت زیادہ ہیں. جیسے کسی سیاستدان کا سکینڈل آتا ہے تو ہم لوگ اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جی اس کا پرسنل میٹر ہے، اس کا ذاتی فعل ہے. جب کسی مولوی کا سکینڈل آتا ہے تو ہم اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. یقیناً یہ ایک بڑا ہی قابل مذمت اور کبھی فعل ہے، لیکن اس کو ہر وقت ہمیں ہیڈ لائنز کا حصہ صرف اسی بات کو نہیں بنانا چاہیے. یہ کون سا کوئی میڈل لینے والی بات ہے؟ یہ کون سا کوئی ستارہ امتیاز یا نوبل پرائز لے لیا ہے مفتی صاحب نے، جو مفتی صاحب کو بڑی بڑی مین جو آپ کے چینلز ہیں، مین سٹریم چینلز، ہر خبر نامے کے اندر ان کو اپنی سکرین کا پارٹ بنا رہے ہیں؟ کیوں؟ یہ ایک موٹیویشن مل رہی ہے باقاعدہ طور پہ جو گناہگار یا اس لائن کے جو لوگ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مین ڈومینیٹڈ معاشرے کے اندر اگر ہم پوری دنیا کو بھی ویو کریں تو ہمارے معاشرے کی عورت ایک پاک عورت ہے. ہم میجورٹی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو 99% عورتیں پاک عورتیں اپنے معاشرے کی ملیں گی. لیکن اگر مردوں کا آپ موازنہ کریں اسی معاشرے کے اندر، چونکہ ہمارا ایک مین ڈومینیٹڈ معاشرہ ہے، اس کے اندر 99% آپ کو یہی کیسز ملیں گے جو مفتی صاحب والا کیس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی قابل شرم بات ہے. اس پہ ہر چینل پہ ہر جگہ بات کرنا ٹھیک ہے، ایک بار مذمت کر دے وہ انف ہے. اس کی روٹ کاز کو دیکھیں کہ اسٹیبل فیملی کے بچے نہیں جاتے مدرسوں کے اندر، اور جن فیملیز کے جاتے ہیں وہ لوگ رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں مدرسے کے، کھانے پینے سے کپڑے سے لے کے. پھر وہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے غلط ہاتھوں کے اندر استعمال ہوتے ہیں، وہ بچے اسپیشلی. ٹھیک ہے. جوزف، قانون کیوں نہیں بن رہا؟ سخت قانون بھی تو ہونے چاہیے اس طرح کے. دیکھیں، قانون پاکستان کی ریاست میں بھی ہے، قانون شریعت کا بھی ہے، اور اسپیشلی یہ اس طرح کے جو مولانا صاحب ہیں یہ جو بیٹھ کے شریعت کا درس دیتے ہیں، شریعت سے بڑا قانون کون سا ہے؟ دوسرا مجھے آپ یہ بتائیں کہ مساجد کے اندر بیٹھ کے ہولی بک اور قرآن پاک جو آخری کتاب ہے اور ایک مکمل ہولی بک ہے، اس کو سامنے رکھ کے بھی اگر ان کو خدا سے ڈر نہیں لگتا، اگر یہ شریعت کے قانون کو ماننے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہے، تو اور کس قانون سے یہ لوگ ڈرتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں آپ. خدا سے سخت قانون کس کا ہے اس میٹر کے اندر، اس معاملے میں؟ شریعت جو دنیا میں 2 شریعتیں آئیں، پہلی جو تھی حضرت موسیٰ کے اوپر آئی، اس قانون نے بھی، پہلی شریعت نے بھی اس کو سنسار کرنے کا حکم دیا، جلدیں لگانے کا حکم دیا، اور یہ بڑی سخت اس کے لیے قانون سازی تھی. جو دوسری اور آخری شریعت آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس میں بھی یہی حکم ہے. اگر یہ لوگ اسی دین کا پرچار کر کے اسی مساجد کے اندر بیٹھ کے قرآن پاک آگے رکھ کے دین کا پرچار کر کے بھی ان کو خوف نہیں آتا، تو کس قانون سے آپ ان کو ڈرانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو سب آخری میں یہ چاہوں گا کہ چونکہ ابھی جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ سب سے بڑا جو قانون وہ شریعت کا قانون ہے، اور قانون اس قانون کو وہ ذہن میں رکھ کے بھی نہیں ڈرتے، اور اس سب سے مقدس کتاب کی موجودگی میں بھی وہ اتنے بڑے گھنونے گناہ سے وہ باز نہیں آئے، تو پھر جو ہمارے دنیا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ان سے وہ کیا ڈریں گے؟ پیرنٹس کے لیے کوئی میسج دینا چاہیں کہ یہ بہت ضروری میں سمجھوں گا کوئی میسج دیں جو پیرنٹس کے لیے ہو، کیا کہیں گے؟ سب سے ضروری اس کے اندر اس معاملے میں پیرنٹس کے لیے ہی میسج ہے کہ بچے مت پیدا کریں اگر آپ ان کو پال نہیں سکتے. اگر پال ہی نہیں آپ لوگ سکتے، اگر آپ نے رحم و کرم پہ کسی اس طرح کے مولانا کے رحم و کرم پہ بچے کو چھوڑ دینا ہے، اگر آپ بچوں کو فیڈ نہیں کر سکتے، خوراک کپڑے نہیں دے سکتے، تعلیم نہیں دے سکتے، تو پھر بچوں کو خدا را پیدا مت کریں. اگر بچوں کو آپ پیدا کرتے ہیں تو اس کے نام نفقے کی ذمہ داری لیں. یہ ہر انسان کے اوپر، جب آپ کی شریعت اور دنیا کا ہر قانون آپ کو پابند کر رہا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا نام نفقے کی ذمہ داری
मर्द की है, औरत की है। आप बच्चों को पैदा ही क्यों करते हैं? अगर आपने लावारिस बच्चे करके उनको मदरसे के रहमो करम पे छोड़ देना है। माँ बाप के लिए ही ये सबसे बड़ा लम्हा फिक्रिया कि मदरसों में बच्चों को जो इस तरह के नाम नहाद मौलवी हैं उनके रहमो करम पर मत छोड़े, खुदारा उनके रहमो करम पर मत छोड़े। बहुत शुक्रिया अफजल चौधरी साहब, आपने बड़ा अच्छा मैसेज पेरेंट्स के लिए दिया कि बच्चों की जो हिफाजत है खुदा के बाद सबसे ज़्यादा पेरेंट्स ही कर सकते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि एक ट्रेंड बन चुका है, लोगों को देखा देखी अपने बच्चों को मदारस में ना भेजें कि फ़लाँ का बच्चा कुरान हाफिज बन रहा है और फ़लाँ का बच्चा जो है वो हिफ्ज़ कर गया। इन चीज़ों को देखा देखी उनको फॉलो ना करें, बल्कि पहले अपने बच्चों की ज़हनी नशोनुमा अपने घर के अंदर करें, उनकी तरबियत करें, उसके बाद फिर इस तरह का कोई स्टेप लेना चाहें तो उन बच्चों की मर्ज़ी के साथ लें। अल्लाह ताला पाकिस्तान पाकिस्तानियों का मुहाफ़िज़ हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।